سیاسی بساط پر نئی چال چلنے کی کوششیں، حکومت اور اس کے سہولت کار مجھے میدان سیاست سے آؤٹ کرنے پر کام کر رہے ہیں، عمران خان کا الزام۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں مخالفین پر بوکھلاہٹ اور مایوسی طاری ہونے کا دعویٰ۔ کل گجرانوالہ کے جلسے میں حقیقی آزادی کے نازک مرحلے کے بارے میں بتانے کا اعلان، کہا قوم پی ٹی آئی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ حکومت کا عمران خان کو کوئی رعایت نہ دینے کا اعلان، قاعدے اور قانون کے مطابق جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ ضرور ہوگی۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاف صاف بتا دیا۔ کارروائی جب سامنے آ جائے گی اس وقت میڈیا جو ہے مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ میں یہ آپ کو تسلی کر دیتا ہوں کہ چھوٹ نہیں کی جائے گی، جو قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ۔ تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن کے التوا کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک کی کال دے دی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کل پوری قوم یک زبان ہو کر نکلے، دعویٰ کیا جن حلقوں میں انتخاب ملتوی ہوا وہاں سیلاب نہیں تھا۔ واضح کر دیا عمران خان کو سیاست سے مائنس کیا گیا تو پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ -1 کے فارمولے ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں چلے، مائنس یا پلس کرنے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے۔ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں پریس کانفرنس، کسی کو نااہل کر کے سیاست ختم نہیں کی جا سکتی۔ شیخ رشید کا اعلان، پی ڈی ایم پر الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کا الزام، کہا حکومت کے پاس کچھ نہیں، صرف سیلاب کھیلا جا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کریں گے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی یقین دہانی۔ اینٹونیو گوتریس نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی، فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی عوام کی مشکلات پر اظہار افسوس، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے اینٹونیو گوتریس کو نقصانات سے آگاہ کیا، متاثرہ علاقوں میں بیماریوں کے پھیلاؤ کو بڑا چیلنج قرار دیا۔ موجودہ سیلابی صورتحال سے پاکستان تنہا نہیں نمٹ سکتا، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اظہار بے بسی۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہوا، سڑکیں اور ذرائع آمد و رفت ختم ہو گئے۔ اینٹونیو گوتریس کو بریفنگ، تباہی کا تخمینہ اربوں ڈالر ہے، سندھ کا بڑا حصہ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ فلڈ ریلیف کوارڈینیشن سینٹر نے تفصیل بتا دی۔ یو ایس ایڈ کی سربراہ سمانتا پاور کی بلاول بھٹو سے ملاقات، سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی پر امریکی امداد پر مشاورت۔ دوسری جانب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے متاثرین سیلاب کے لیے ہنگامی امداد کی فراہمی شروع کر دی۔ امداد کی فضائی ترسیل کا آغاز، $22 لاکھ سے مالیت کا سامان شامل۔ دادو اور سہون کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جتن جاری، منچھر جھیل کے پانی کو دریائے سندھ میں چھوڑنے کے لیے لاڑکانہ سہون بچاؤ بند پر 3 کٹ لگا دیے گئے۔ شگاف سے بہتے پانی کے باعث سہون سے دادو لاڑکانہ کا زمینی رابطہ منقطع، ٹنڈو علیار میں بائی پاس پر قائم خیمہ بستی میں سہولیات کا فقدان۔ سیلابی پانی کے باعث سندھ میں بیماریوں نے سر اٹھا لیا، بچوں سمیت 7 افراد مختلف امراض میں مبتلا ہو کر چل بسے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت، چیف جسٹس نے ریاستی رد عمل کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ اگر مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو عہدے چھوڑ دیں، ادارے اپنے کام قانون کے مطابق کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ آئین کی موجودگی پر سوال اٹھا دیا، آپ کو کہنا پڑے گا کہ آئین اپنی حالت میں بحال نہیں، اور اگر یہ بات ہے تو پھر عدالت کو کسی اور کو بلانا پڑے گا۔ وزیر اعظم سے مکالمہ، شہباز شریف نے عدالت کو مسئلے کے حل کی یقین دہانی کرا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے عبدالشکور شاد کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی، استعفے کی منظوری اور NA 246 کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفکیشن معطل، عبدالشکور شاد کو اسمبلی کی کارروائی میں شریک ہونے کی ہدایت۔
سابق خاتون اول کی دوست فرح خان کے لیے سکھ کا سانس. اینٹی کرپشن پنجاب نے فرح خان اور ان کی والدہ کے خلاف زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا مقدمہ ختم کر دیا. حمزہ شہباز کی حکومت نے اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کرایا تھا. کراچی میں ڈکیتی کی آڑ میں ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف. شہر قائد میں قتل کے 3 واقعات ٹارگٹ کلنگ کے نکلے. پولیس کا دعویٰ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ٹارگٹ کلر جاوید عرف لنگڑا کو گرفتار کیا گیا. دوران تفتیش ملزم نے مزید 2 افراد کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا. کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. بجلی کی قیمت میں 4 روپے 11 پیسے کمی. بجلی جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی. گزشتہ روز انتقال کرنے والی برطانوی ملکہ الزبتھ دوئم کا جسد خاکی لندن منتقل. 96 توپوں کی سلامی دی گئی. ملکہ کے انتقال پر برطانیہ میں سوگ پرچم سرنگوں. بکنگھم پیلس کے باہر پھول رکھنے والوں کا تانتا بن گیا. سینٹ پال چرچ، ویسٹ منسٹر کمپلیکس اور ونڈسر محل کی گھنٹیاں بجائی گئیں. ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا مدتوں پر نہیں کیا جا سکے گا. پاکستان سوگ میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے ساتھ ہے. صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس. دیگر سیاسی قیادت کا بھی دکھ کا اظہار. عالمی رہنماؤں کا ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر افسوس کا اظہار. جو بائیڈن نے کہا کہ ملکہ الزبتھ دوئم ایک عہد ساز اور باوقار شخصیت کی مالک تھیں. کینیڈا نے ملکہ کے انتقال پر 10 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا. برازیل میں بھی 3 روزہ سوگ ہوگا. ارجنٹائن کا اظہار تعزیت. پیرس میں ایفل ٹاور کی روشنیاں بجھا دی گئیں.